ایک شخص دریا کے کنارے لیٹا ہوا تھا۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سامنے ایک بچھو اس کی طرف چلتا آ رہا ہے۔ وہ شخص گھبرا کر تھوڑا سا پیچھے ہٹا، لیکن اس نے دیکھا کہ بچھو تو اس کو سروکار نہیں ہے، وہ تو آگے نکل گیا جیسے اسے کوئی ضروری کام ہے، کسی مشن پہ نکلا ہو۔ تو اس نے دیکھا کہ وہ آگے نہر پہ رکا ہے، نہر پہ ایک پتا آ کے رکا ہے، اس پہ وہ بچھو سوار ہو گیا۔ اس شخص نے کہا کہ میں دیکھوں تو صحیح ہے آخر جاتا کہاں ہے، اس کا مشن کیا ہے، یہ کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ وہ اس کے پیچھے ہی اس نے نہر میں چھلانگ لگائی اور اس بچھو کے پیچھے اس نے اپنے آپ کو لگا دیا۔ جیسے ہی وہ نہر کراس کی، وہ پتا رکا، بچھو اترا اور نہر کی دوسری جانب چلا گیا۔ وہاں پہ دیکھا اس شخص نے کہ ایک اور شخص جو ہے وہ درخت کے نیچے سویا ہوا ہے، اور قریب ہی تھا کہ اس کے پاس کھڑا ایک سانپ ڈس لیتا۔ اتنے میں بچھو اس کے پاس گیا، اسے ڈس لیا اور وہ سانپ ختم ہو گیا۔ بچھو نے یہ کام کرنے کے بعد اپنا راستہ ناپتے ہوئے نکل گیا۔ اب وہ شخص بڑا حیران پریشان ہوا اور خوش بھی ہوا کہ پتہ نہیں کون سے بزرگ ہیں۔ انہوں نے اس شخص نے اسے اٹھایا اور کہا کہ آپ مجھے اپنے چرنوں میں لے لیں، آپ مجھے اپنی سایہ شفقت میں لے لیں۔ اس نے کہا کیا بات ہوئی ہے؟ اس نے سارا ماجرا سنایا۔ اس نے کہا تم جس طرح سمجھ رہے ہو میں کوئی مسلمان، کوئی نیک انسان نہیں ہوں، میں تو یہودی ہوں۔ وہ بندہ مزید شش و پنج میں پڑ گیا اور اس نے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ یا اللہ، ہم اگر آنکھیں کھولیں تو ہمیں اندازہ ہو کہ تو ہمیں کہاں سے، کس جگہ سے کیسے بچا رہا ہے اور کس آفتوں سے تو ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ تو آج جو ہمارے بیچ یہ معاملہ ہو گیا کہ ہم ہر بات کو، ہر چیز کو اللہ کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ لڑتے جھگڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے معاذ اللہ اکثر لوگ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کو معاذ اللہ ہم ہی ملے تھے یہ ساری سختیوں کے لیے۔ تو یہ اس طرح کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی ذات برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رزق بھی دیتا ہے اور وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے مخالف کام کرتے ہیں، اس کے اگینسٹ جاتے ہیں، اس کے سامنے شریک کھڑا کرتے ہیں، اس کی اولاد بناتے ہیں، اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی انہیں رزق دیتا ہے، انہیں عزت دیتا ہے دنیا میں، انہیں اولاد کی دولت سے، اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے۔ تو اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی معاملہ ہے اس کو اچھے طریقے سے اللہ کے حضور دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے لیے یہ بہتری ہے، اس کو بہتر بنا دے۔ ہمارے لیے اگر مشکلات ہیں تو آسانی کی دعا کرنی چاہیے۔ محمود غزنوی رحمہ اللہ ایک دفعہ گشت کر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک نور کے پاس ایک شخص سویا ہوا ہے۔ انہوں نے اسے جگایا تو پوچھا کون ہو بھائی، تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں مزدور ہوں، تو سردیوں کی راتیں ہیں تو میں یہاں پہ آ کے سو جاتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ کیسی گزرتی تمہاری رات؟ اس نے کہا کہ میری رات آدھی آپ جیسی گزرتی ہے اور آدھی آپ سے بہتر گزرتی ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ اس چیز کا مجھے بتاؤ، وضاحت کرو، یہ کیا بات کی تم نے، آدھی میرے جیسی، آدھی مجھ سے بہتر؟ اس نے کہا جی آدھی رات تک یہ تنور جو ہے یہ گرم رہتا ہے، اس کی تپش مجھے ملتی رہتی ہے، سردی کی رات میں مجھے سکون رہتا ہے، اور جیسے ہی یہ تنور ٹھنڈا ہوتا ہے آدھی رات گزر چکی ہوتی ہے، میں اللہ کے حضور تہجد کی نماز ادا کرتا ہوں اور اللہ کے حضور دعائیں مانگتا ہوں۔ تو یہ چیزیں، یہ دیکھیں ایک مزدور کی ایک بات ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں، انہیں کہا جائے نا کہ یار نمازیں پڑھو، اگر آپ کے اوپر کوئی پریشانی آئی ہے آپ نماز پڑھو۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، میرے ایک قریبی دوست ہیں، انہوں نے بتایا کہ میرا ایک جاننے والا ہے، اس نے بہت سے کام شروع کیے، لیکن جو بھی کام شروع کیا پتہ نہیں کیا معاملہ تھا کہ اللہ کی کرنی ہوئی کہ اس کو ہر معاملے میں نقصان اٹھانا پڑا۔ تو کہتے ہیں مجھے ترس آیا، میں نے کہا کہ میرے پاس یہ کام پڑا ہے، تم یہ کر کے مجھے دے دیا کرو، تو جو بھی اجرت بنے گی ہم اس کو جو ہے نا وہ مل بانٹ کر ڈیسائیڈ کر لیں گے۔ کہتے ہیں کہ مجھے آرڈر آیا ہوا تھا تو میں بنوا رہا تھا ان سے، بن گیا جیسے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ 6-7 ماہ گزر گئے، مجھے اس چیز کا، اس آئٹم کا دوبارہ آرڈر ہی نہیں آیا۔ کہتے میں نے کہا کہ یار یہ کیا معاملہ ہے؟ کہتے میں نے ان سے وہ چیز اٹھائی اور اپنے پاس لے آیا۔ کہتے مجھے وہ
اس کی وہ مشینری وغیرہ اٹھا کر لانے کی دیر ہے، مجھے اس چیز کے اچھا خاصا آرڈر آ گیا۔ تو اب ایسے جو لوگ ہیں ان سے کہا جائے نا کہ یار آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، اب نماز پڑھیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی بندش ہو، آپ اللہ کی طرف رجوع تو کریں، تو اکثر ایسے نااہل لوگ ہوتے ہیں، وہ آگے سے جواب دیتے ہیں جی مسجد کے امام کی طرف دیکھ لو، وہ کتنا کو بڑا جو ہے نا وہ کوٹھیوں بنگلوں کا مالک ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کے لیے یہ قید خانہ ہے یا آپ کے لیے جنت ہے۔ لہٰذا ہر معاملے کو اللہ سے کبھی بھی بدظن نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ کو تب پیدا کیا جب آپ نتھنگ، کچھ بھی نہیں تھے، آپ کچھ بھی نہیں تھے، تب آپ کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت شیپ دی، آپ کو ایک نوجوان انسان بنایا، پہلے نمبر پر آپ کو انسان بنایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے انسان کو بہترین جو ہے نا وہ تخلیق دی ہے۔ سب سے پہلے جو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسان بنایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کی سمجھ ادا کی۔ اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کو بھی دیتا ہے جو اس کو نہیں مانتے۔ اب جو یہ جتنے بڑے بڑے آپ کو نامور لوگ نظر آئیں گے، بل گیٹ سے ایلن مسک ہو گئے، اس طرح کے اور بھی دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں، یہ سارے ہی یہ یورپ کے لوگ ہیں، اور اس کے بعد غیر مسلم ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے۔ کچھ تو ایسے ہیں جو بے دین ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ پوری کائنات جو ہے یہ خود مختار ہے، خود سے ہی چل رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی دے رہا ہے۔ تو آپ کیوں بدظن ہو رہے ہو؟ آپ کا تو اللہ آپ ہی کا تو اللہ ہے، آپ ہی کا تو اللہ ہے۔ آپ ہی اگر اس سے بدظن ہو جائیں گے تو پھر یقین کون کرے گا؟